अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असगर चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ, जिसमें हम यूरोप में होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों पर तबसरा करते हैं। इसके अलावा हम आपको कानून की मालूमात देते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस की जानिब से एक फ़ैसला आया है जो यूरोप में रहने वाले मुसलमानों और यहूदियों के लिए अच्छा फ़ैसला नहीं है, क्योंकि यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस का कहना है कि जानवरों को ज़बह करने से पहले बेहोश करना ज़रूरी है। इस फैसले की वजह क्या बनी है और इसकी वजह से मुसलमानों और यहूदियों का क्या नुकसान हुआ है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि यूरोपियन मुल्क इटली में जो बरतानवी शहरी मौजूद हैं, जो पहले से रह रहे हैं 31 दिसंबर से पहले, उनको इटालियन वजारत दाखिला ने कहा है कि उनको अपनी सोजोर्नो अप्लाई करनी पड़ेगी और वो सोजोर्नो कस्तूरे में अप्लाई होगी। वो सोजोर्नो कैसे अप्लाई करेंगे, इसके पर हम तफसील से बात करेंगे। डेनमार्क की अदालत जो पार्लियामेंट है, उसका एक कानून आया है नया, जो ख़वातीन को प्रोटेक्ट करेगा रेप के हवाले में से। ये अपनी नोयत का एक नया कानून है जो बहुत कम ममालिक में मौजूद है। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे जो खबर छापी थी ला रिपब्लिका ने इटली में पाकिस्तानी वफद की इसराइल में मौजूदगी के हवाले से। इटली में मौजूद पीटीआई के बाज़ दोस्तों ने उस खबर पर एहतजाजी मुरासला भेज दिया है। उसका क्या बना, उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि बहुत सारे लोगों तक अच्छी मालूमात और मुफीद मालूमात पहुँच जाएँ। आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, ताकि हमारी मालूमात आप तक पहुँचते रहें। बहुत शुक्रिया। यूरोपीय यूनियन की कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आज एक फ़ैसला सुनाया है, जो फ़ैसला मुसलमानों और यहूदियों के ज़बीह के ख़िलाफ़ जाता है। ये फ़ैसला बेल्जियम हुकूमत के हक़ में गया है, जिसके तहत अब जानवरों को ज़बह करने से पहले उन्हें बेहोश करना लाजमी करार दिया गया है। बेल्जियम हुकूमत ने एक कानून बनवाया था, जिसके तहत जो जानवर हैं, जानवर की हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमात का ये कहना था कि जानवरों को जब ज़बह किया जाता है और एक ही बार से ज़बह किया जाता है, तो इससे जानवरों को तकलीफ़ पहुंचती है। तो इसलिए ये ज़रूरी कर दिया जाए कि जानवरों को ज़बह करने से पहले उन्हें बेहोश किया जाए। जबकि दूसरी जानब मुसलमानों और यहूदियों का ये तरीक़ेकार नहीं है, और इस तरीके से जो जानवर बेहोश होता है या बेसुध होता है, उसको ज़बह करने से उनकी मजहबी जज्बात इस बात की इजाज़त नहीं देते। लेकिन यूरोपीय कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हैरानकुन तरीके से ये फैसला बेल्जियम के हक में दे दिया और कहा है कि ये कानून ठीक है। बेल्जियम की हुकूमत जो है, उसने जो उनके जानवरों की बहबूद के वजीर हैं बेन वेनस, उन्होंने इस फैसले का बड़ा खैर मकदम किया है और उन्होंने कहा कि तारीख रकम हो गई है। जानवरों के मफादात के लिए काम करने वाली बेल्जियम ग्लोबल एक्शन ने कहा है कि ये एक ज़बरदस्त दिन है और 25 साल जद्दोजहद का नतीजा निकला है। लेकिन दूसरी जानब जो यहूदियों के सफ़ीर हैं बेल्जियम में, उन्होंने इसको तबाहकुन फैसला करार दिया और कहा है कि यहूदियों की ज़िंदगियों को इस पर बड़ा धचका लगेगा। यूरोपीय यहूदी उलमा यानी यहूदी राहबों ने इस फैसले को पूरे यूरोप में यहूदी बरादरी पर असरअंदाज होने का कहा है। दूसरी जानब मुसलमानों की तंजीमात पिछले जनवरी 2019 से इस फैसले को चैलेंज कर रहे थे, और उनका भी ये ख्याल था कि उनका मजहब इजाज़त नहीं देता है कि इस तरह जानवरों को ज़बह कर दिया जाए। याद है कि यहूदियों और मुसलमानों का ज़बह करने का तरीका एक ही है। इसमें जानवर की शारक के ऊपर एक ही बार से छुरी चलाई जाती है और उसको ज़बह कर दिया जाता है। लेकिन अब अदालत ने इस फैसले को जो है वो बेल्जियम हुकूमत के हक में दे दिया है। तो इस पर रॉयटर्स अखबार का कहना है कि ये फैसला न सिर्फ बेल्जियम के मुसलमानों के लिए खतरनाक साबित हुआ है और यहूदियों के लिए, बल्कि ये पूरे यूरोप में इस तरह की राह खोल देगा। आपको याद होना चाहिए कि यूरोप में जितनी भी दाएं बाजू की पार्टियां हैं, वो तो इस कोशिश में होती हैं कि कोई तरीका निकले कि मुसलमानों को टारगेट किया जाए और उनके जो मजहबी जज्बात हैं उनको छेड़ा जाए। तो इस तरह दीगर जो दाएं बाजू की पार्टियां हैं दीगर यूरोपीय ममालिक में, वो भी इस तरह के कवानीन लाने का सोच सकती हैं। तो ये एक अच्छा दिन नहीं साबित हुआ। यूरोपीय अदालत का कहना है कि जो
تنظیمات ہیں ان کو آپس میں بیٹھ کر اس چیز کے بارے میں حل نکالنا چاہیے۔ البتہ یہ فیصلہ جو ہے وہ اچھا ثابت نہیں ہوا۔ فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ بیلجیم پارلیمان نے جو قانون بنایا تھا وہ سائنسی شواہد کی بنیاد پر انحصار کیا گیا تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جانوروں کو اگر ذبح کرنے سے پہلے انہیں بے ہوش کر دیا جائے تو انہیں کم تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ اس موضوع پر بہت سے مذہبی جو مسلمان اور یہودی سائنسدان ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اس کے بعد یہودی راہب اور مسلمان تنظیمات کیا پالیسی اختیار کرتی ہیں یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اس فیصلے کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یورپ میں مسلمانوں کے لیے حلال گوشت اور یہودیوں کے لیے اب کوشر ڈھونڈنا ناممکن ہو جائے گا اگر وہ اس سلسلے میں کوئی پالیسی نہیں بناتے۔ ڈنمارک کی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا ہے جس کے تحت خواتین کے ساتھ جنسی عمل کو ریپ قرار دیا جائے گا اگر خاتون کی رضامندی شامل نہیں ہے۔ اس کے لیے اسے کسی قسم کی زبردستی جو ہے وہ بھی شو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ عورت کا صرف یہ کہہ دینا کہ اس نے نہ کہا تھا اور اس کے باوجود اس کے پارٹنر نے، چاہے اس کا خاوند ہو چاہے اس کا کوئی بھی پارٹنر ہو، اس کے ساتھ جنسی عمل کر دیا۔ دنیا بھر میں ریپ کے حوالے سے قانون سازی ہو رہی ہے۔ پاکستان میں بھی ان دنوں حکومت بڑا سخت قانون لے کے آ رہی ہے۔ کیمیکل کیسٹریشن کا نام دیا جا رہا ہے، مردانہ صلاحیت ختم کرنے کا نام دیا جا رہا ہے، لیکن یہ قانون اپنی نوعیت کا قانون ہے کیونکہ اس قسم کا قانون اس سے پہلے صرف دنیا میں 3 ممالک میں موجود ہے، جس میں جرمنی آتا ہے، سویڈن آتا ہے اور برطانیہ آتا ہے۔ اسپین اور فرانس اس پر ابھی قانون سازی کے لیے غور کر رہے ہیں، لیکن ڈنمارک کی پارلیمنٹ نے یہ قانون اب پاس کر دیا ہے۔ ڈنمارک میں جو ڈینش خواتین کی تنظیمات ہیں انہوں نے اس قانون کو ویلکم کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سے خواتین کا استحصال، ڈینش خواتین کی تنظیمات کا یہ کہنا ہے کہ اس سے جو لفظ نو ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت مل جائے گی، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ خاتون کو ہی یہ ثابت کرنا پڑے تشدد کی بنا پر یا کسی اور چیز پر کہ اس کے ساتھ تشدد ہوا ہے۔ اٹلی میں رہنے والے برطانوی شہری جو ہیں ان کے لیے حکومت اٹلی نے پالیسی جاری کر دی گئی ہے کہ جو لوگ 31 دسمبر 2020 سے پہلے اٹلی میں رہ رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ الیکٹرانک سوجورنو اپلائی کر دیں، کیونکہ 1 جنوری کے بعد جب برطانیہ اٹلی کا حصہ نہیں رہے گا، یعنی یورپ کا حصہ نہیں رہے گا، تو ایسے لوگ جو 1 جنوری کے بعد اٹلی میں داخل ہوں گے وہ چونکہ اٹلی میں نہیں رہ سکیں گے، تو اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ اپنی الیکٹرانک سوجورنو اپلائی کر لیں۔ اس کی شرائط بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ حکومت اٹلی کے جو ویب سائٹ ہے وزارت داخلہ کی، اس میں باقاعدہ طریقہ کار بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح وہ اپنی سوجورنو اپلائی کر سکتے ہیں۔ 2 قسم کی سوجورنو ملے گی، ایک سوجورنو 5 سال کی ہوگی، ایک سوجورنو 10 سال کی ہوگی۔ 5 سال کی سوجورنو ان لوگوں کو ملے گی جو اٹلی میں 31 دسمبر سے پہلے انٹر ہو جائیں گے، داخل ہو جائیں گے، یا وہ پہلے سے رہ رہے ہیں، جن کو ابھی اٹلی میں رہتے ہوئے 5 سال نہیں ہوئے۔ اس کے برعکس جو لوگ اٹلی میں پچھلے 5 سال سے رہ رہے ہیں ان کو 10 سال کا کارڈ ملے گا۔ یہ کارڈ کہاں پہ اپلائی ہوگا؟ اس کارڈ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس پروونچی میں رہ رہے ہوں وہاں کے کستورے کے آپ کانٹیکٹ کریں گے، اسپیشل اپوائنٹمنٹس دی جائیں گی اور جا کر برطانوی شہری اپلائی کر سکیں گے۔ اس کے لیے ضروری چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی ضروری چیز جو ہے کہ ان کا لوکل کمونے میں اندراج ہوا ہو، جس کو اتestato di iscrizione anagrafica کہا جاتا ہے۔ یہ تمام یورپین شہری پہلے کرواتے تھے، ان کو کسی کستورے میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن اب چونکہ ان کو برطانوی شہریوں کو سوجورنو بنوانی پڑے گی تو ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ یہ ثابت کریں کہ وہ کمونے میں رجسٹرڈ ہیں، وہ اس کمونے میں رہ رہے ہیں۔ ان کو اپنا پاسپورٹ چاہیے ہوگا، وہ پاسپورٹ لے کر جائیں گے۔ ان کو جو ہے وہ ایک 30.46 یورو کا ایک بولیٹینو خریدنی پڑے گی، ایک مارکا دا بولو لینا پڑے گا 16 یورو کا، 4 فوٹوگراف چاہیے ہوں گے، پاسپورٹ چاہیے ہوگا، اور یہ چیزیں لے کر وہ اپلائی کریں گے۔
نہ صرف برطانوی شہری بلکہ ان کے اگر جو غیر یورپی جو فیملی ممبر ہیں ان کے لیے بھی یہی ضروری ہے. جیسے کہ اگر کسی کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے یا کوئی اور ہے تو وہ اگر اس بیس پہ فیملی بیس پہ اٹلی کی سجورنو لینا چاہے گا تو اس کو بھی اسی طرح پاسپورٹ چاہیے ہوگا, اس کا اندراج ہونا چاہیے کمونے میں, اس کے 30 یورو کی اس کے پاس وہ بولتینو جو ڈاک سے ملتی ہے وہ فل کرنی ہوگی, 16 یورو کا مارکا دا بولو چاہیے ہوگا, 4 فوٹوز چاہیے ہوں گی, کستورے سے اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گی اور کستورے سے ان کو ایک سجورنو جاری ہوگی جو الیکٹرانک سجورنو ہوگی. اور اب برطانوی شہریوں کے لیے اٹلی میں رہنا آسان نہیں ہوگا. ہاں البتہ وہ اپنی اگر لیگل سچویشن کروا لیتے ہیں, اگر وہ 31 دسمبر سے پہلے انٹر ہوئے ہیں تو ان کو سجورنو ملے گی, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اس پر میں نے آپ گزشتہ ویڈیو میں ایک بات پوری تفصیل سے سمجھا دی تھی. اٹلی کی اخبار لا ریپوبلیکا نے جو اپنی رپورٹ چھاپی تھی جس کے تحت پاکستانی وفد اسرائیل گیا ہے, اس کی پرزور تردید پی ٹی آئی اٹلی کے رہنماؤں جان نے کر دی ہے اور مختلف اخباروں کو اور ریپوبلیکا کو بھی مراسلہ بھیجا ہے جس میں کہا ہے کہ یہ رپورٹ فیک ہے, کیونکہ جس شخص کا نام لیا جا رہا ہے زلفی بہاری وہ پاکستان میں موجود تھے ان دنوں میں, اور ان کی میٹنگ اس بات کی شاید ہے کہ وہ پاکستان سے باہر نہیں نکلے. لا ریپوبلیکا کی طرف سے ابھی اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں آیا, اگر کوئی بھی اس بارے میں اپڈیٹ ہوئی تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. ہاں البتہ کچھ اٹالین ویب سائٹس نے پاکستانی جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کا موقف چھاپا ہے. جی ناظرین, جو قانون آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے وہ تینوں ہی بڑے مختلف نوعیت کے ہیں, لیکن ان میں خاص طور پر جو مسلمانوں کے حوالے سے قانون ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. مسلمان تنظیمات کو سر جوڑنے کی ضرورت ہے وہ اس بارے میں کیا پالیسی بناتی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آئندہ پھر کسی ویڈیو میں. اللہ حافظ.